بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ سبا آیات 15 سے 54 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ صدق اللہ العظیم۔ قوم سبا جنوبی عرب کی ایک بڑی اور قدیم ترین قوم تھی جو انتہائی ترقی یافتہ تھی۔ ان کا علاقہ اب یمن کے نام سے مشہور ہے۔ آغاز میں یہ ایک آفتاب پرست قوم تھی۔ ان کی ملکہ بلقیس جب سلمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو اس قوم کی غالب اکثریت مسلمان ہو گئی، لیکن بعد میں جب شرک اور بت پرستی کا پھر زور ہو گیا تو یہ قوم پھر بت پرستی کی طرف چلی گئی۔ زراعت اور تجارت ان کا ذریعہ آمدن تھا۔ بہترین آبپاشی کا نظام ان کی زراعت کی بنیاد تھی۔ سلمان علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ ملکہ سبا کے ساتھ مسلمان بھی ہوئے تھے، مگر بعد میں اسلام سے منحرف ہو کر مشرک بن گئے تھے۔ معارب ان کا مشہور ڈیم تھا۔ موجودہ دور میں بھی انہی جگہوں پر دوبارہ ڈیم بنائے گئے ہیں۔ 650 قبل مسیح تک ملوک سبا کا لقب مقرب تھا، جبکہ 650 قبل مسیح کے بعد 115 قبل مسیح تک ان کا لقب ملک تھا۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک ان پر بنو حمیر کی حکومت رہی اور 300 سے ان کا زوال شروع ہوا۔ 340 عیسوی سے 378 عیسوی تک ان پر حبشیوں کی حکومت رہی۔ پھر ان کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹنے سے وہ سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ 523 عیسوی میں حبشہ کی عیسائی حکومت ان پر غالب آ گئی، جبکہ 575 عیسوی میں یمن پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ 628 عیسوی میں ایرانی گورنر بازان کے اسلام لانے پر ایرانی حکومت کا خاتمہ ہوا اور یہ علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں شامل ہو گیا 628 عیسوی میں۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، وہ یعنی 2 باغ دائیں اور بائیں۔ قوم سبا کے پاس ایک وادی تھی جس میں بکثرت سیلاب آتے تھے۔ انہوں نے اس پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط بند تعمیر کیا۔ چنانچہ سیلاب کا پانی آ کر اس وادی میں جمع ہو جاتا، پھر وہ اس وادی کے دائیں بائیں لگائے ہوئے اپنے باغات کو اس پانی سے سیراب کرتے تھے۔ یہ 2 عظیم باغ ان کے لیے اتنا پھل پیدا کرتے جو ان کی معیشت کے لیے کافی ہوتے، اس سے انہیں بہت مسرت حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی پہلوؤں سے اپنی ان بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں باغ ان کو ان کی خوراک کا بہت بڑا حصہ فراہم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقے کو اس کی نہایت خوشگوار آب و ہوا، اس کے مضر صحت نہ ہونے اور رزق کے ذرائع کی فراوانی کی بنا پر خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ذرائع عطا فرمائے کہ ان کے لیے ارض شام تک پہنچنا انتہائی آسان اور پرامن ہو گیا۔ آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ سیلن سیلاب کو کہتے ہیں، جبکہ
ارمو ارامتن مصدر سے ہے، لغت میں اس کے کئی معنی ہیں، یہاں یہ بند کے معنی میں آیا ہے، ناقابل برداشت سیلاب کو بھی کہتے ہیں۔ کڑوے کسیلے پھل والے اور جاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہر وہ سبزی جس کے مزہ میں اتنی تلخی پیدا ہو جائے کہ اس کو کھایا نہ جا سکے خمتن کہلاتی ہے۔ اور اسلن جو ہے یہ جاؤ کا درخت ہے، ایک قسم کا پودا جو دریا کے کنارے پر اگتا ہے اور جس سے ٹوکریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ یعنی کڑوے کسیلے بد مزہ پھل والے درخت اور جاؤ اور بیری کی کچھ جھاڑیاں رہ گئیں اس سیلاب کے بعد۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی پر پڑا ہوا ہے۔ اس فکرے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی میں، بلکہ یہ دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اوپر کے بیان کو دیکھ کر انصاف کی بات کرو تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے۔ ایسا جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ ہم میں سے ایک جھوٹا ہے اور وہ خود جانتا ہے کہ وہ سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیات بینات جن کا مختصر پیغام آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں یا تفصیلی واقعات سننا چاہتے ہیں، ان کی مکمل تفسیر کے لیے ہمارے کسی بھی حلقے میں شریک ہو کر دروس میں شامل ہو جائیے، اور وہاں پہ آپ کو 40-45 منٹ کا ایک درس 1-2 آیات پہ دیا جائے گا، جس میں آپ کی تسلی ہو جائے گی اور سیر حاصل گفتگو آپ سن سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔